المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پاک روایت ہے، بخاری کی یہ روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں بعثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ مجھے ایک دن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا اور فرمایا ان تالکو جاؤ حتی تاتوا روضۃ خاخ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ فلاں راستے پر حتیٰ کہ جب تم روضہ خاک کی جگہ پر پہنچو گے، یہ ایک جگہ کا نام تھا کہ جب اس جگہ پر پہنچو گے فَإِنَّهَا بِهَا امْرَأَةً مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس جگہ پر آپ کو ایک مشرکین میں سے ایک عورت ملے گی، مشرکین میں سے ایک عورت ملے گی، مَعَهَا کتابٌ، اس کے پاس ایک کتاب ہوگی، ایک خط ہوگا، ایک لکھا ہوا خط ہوگا، اور وہ خط کون سا ہوگا؟ من حاطب بن ابی بلتا، حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہوگا، الی المشرکین، مشرکین کی طرف وہ لکھا گیا ہے۔ تو جاؤ انہیں پکڑنا ہے، وہ خط لے کر آنا ہے، وہ خط مشرکین تک پہنچنا نہیں چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فَأَدْرَكَنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا، کہ ہم نے جا کر دیکھا اسی جگہ پر، جب ہم گئے چلے گئے ہم وہاں سے، اور روضہ خاک کے مقام پر جب ہم پہنچے تو واقعی جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ ایک عورت ہے جو اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حیث قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا، ہم اس جگہ پر پہنچے۔ اب کتنا وقت لگا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ تو وقت لگایا ہوگا نا، تیار ہوئے ہوں گے، گھوڑا تیار کیا ہوگا، اگر جلدی ہی میں نکل گئے ہوں گے تو پھر بھی کچھ نہ کچھ نکلتے ہوئے بھی وقت لگا ہوگا، راستے میں بھی وقت لگا، اور کافی گھنٹوں کے بعد وہاں پر پہنچے۔ اور فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا ویسا ہی ہوا کہ ہم نے دیکھا وہاں اس جگہ پر ایک عورت اونٹ پر سوار ہو کر جا رہی ہے۔ آپ فرماتے ہیں فَقُلْنَا الکتاب، ہم نے اس عورت کو روکا اور کہا تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دو، تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمیں دو۔ فقالت ما معانا کتاب، عورت کہنے لگی کہ میرے پاس تو کوئی خط نہیں ہے۔ عورت کہنے لگی، مشرکین میں سے تھی نا، کہنے لگی میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں ہے۔ فَأَنَخْنَاهَا، آپ فرماتے ہیں کہ ہم نے اسے جھنجھوڑا، فَالْتَمَسْنَا، ہم نے اس کی تلاشی بھی لی، فَلَمْ نَرَا کِتَابًا، لیکن ہمیں کتاب نہیں ملی، خط نہیں ملا ہمیں، ہم نے دیکھا نہیں کہ اس کے پاس کوئی خط ہو۔ فَقُلْنَا، ہم نے سوچا آپس میں کہا، فَقُلْنَا یعنی حضرت علی کے ساتھ کچھ اور بھی صحابہ کرام ساتھ تھے، آپ اکیلے نہیں تھے۔ آپ نے فرمایا ما قاذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ سوچا، ہم نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو معاذ اللہ کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے، حضور نے فرمایا کہ اس کے پاس خط ہوگا تو خط ہوگا، اگرچہ ہمیں نہیں مل رہا، تلاشی کرنے کے باوجود بھی بسیار کوشش کی لیکن اس وقت خط نہیں ملا، حتیٰ کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ لا تخرجن الکتاب او لا نجردنکی، کہ اے عورت خط نکالو، خط ہے تمہارے پاس، ہمارا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا، خط ہے تمہارے پاس، خط نکالو دو، اگر خط دیتی ہو ٹھیک، وگرنہ لا نجردنکی، ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ یہ حدیث کے الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں اور تاکید کے ساتھ ہے، نہیں تو ہم تجھے ننگا کریں گے، تمہاری تلاشی اس حالت میں پھر ہم لیں گے۔ پہلے تو ہم نے ادب کو ملحوظ رکھا، ادب کے تقاضوں کے مطابق ہم نے تمہاری تلاشی لی، اور بار بار سوال بھی کر رہے ہیں، پوچھ بھی رہے ہیں کہ خط دے دو، اگر نہیں ہماری بات مانی تو پھر کیا ہوگا کہ ہم تجھے ننگا کر دیں گے۔ تو جب حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کے الفاظ کہے
اور ان کے اس عورت کے ساتھ سختی برتی. فلما رأت الجدہ، تو جب اس نے دیکھا کہ چھوڑنے والے یہ نہیں ہیں، میری بے عزتی بھی ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ خط بھی یہ لے جائیں گے، تو بہتر ہے کہ میں دے ہی دوں. تو جب اس نے یہ دیکھا احوت الی حجزتھا وہی محتجزۃ بکساء فاخرجتہ، کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے اپنے بالوں کی چوٹی کے نیچے وہ خط چھپایا ہوا تھا، اس نے وہ خط نکالا اور نکال کر ہمیں دیا. فانطلقنا بہا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ خط لے کر ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہے. اب یہ حدیث سنانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم معاذ اللہ جانوروں پاگلوں کے علم کے برابر ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ مجھے بار بار زیبا نہیں دیتے، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ اللہ نے ہمارے نبی کو کتنی عظیم شان دی ہے. بخاری کی روایت ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اس وقت حضور جانتے تھے وہ عورت کہاں پہنچی ہوئی ہے، وہ عورت کہاں پہنچی ہوئی ہے اور وہ کس رفتار سے جا رہی ہے، فی گھنٹہ کس رفتار سے ہے، فی منٹ کس رفتار سے جا رہی ہے. یہ حضور جانتے تو تبھی تو بتایا، جگہ بتائی کہ جاؤ تم سفر کرو، جب روضہ خاک پر پہنچو گے وہاں تمہیں عورت ملے گی، تمہارا مقابلہ. اب دیکھیں، اب حضور نے یہ نہیں فرمایا حضرت علی کو کہ اتنی سپیڈ سے جانا، تم نے 100 کی سپیڈ میں جانا، وہ 60 کی سپیڈ میں جا رہی، نہیں، یہ نہیں فرمایا. حضور سب جانتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جاؤ تیزی سے، حضور جانتے تھے حضرت علی جائیں گے وہ کس سپیڈ سے جائیں گے اور وہ عورت کی سپیڈ کیا ہے، وہ کس سپیڈ میں جا رہی ہے، اس کی کیفیت کیا ہے، سب حضور جانتے ہیں. حتیٰ کہ حضور یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کس مقام پر اسے کراس کریں گے، کس جگہ پر اسے پائیں گے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری چیزیں بتا دی. علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کہیں کہ دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں. اس لیے اپنے عقیدے پر رشک کرو. جو کہتے ہیں دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی حدیث کوئی روایت نہیں ہے. جو کہتے ہیں معاذ اللہ نبی کا علم شیطان کے برابر ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جانوروں کے پاگلوں کے برابر ہے، معاذ اللہ، ان کے پاس کوئی حدیث ایک ضعیف سی روایت بھی نہیں ہے. الحمدللہ اللہ کے کرم سے ہمارا جو عقیدہ ہے، عقیدہ اہل سنت ہے، ہمارے پاس ایک حدیث نہیں بلکہ 2 نہیں بلکہ دہائیوں کے اندر نہیں، سینکڑوں ہزاروں کے اندر خدا کے سامنے ہم حدیثیں دکھا سکتے ہیں حضور کے علم غیب پر، اور اس طرح کی واضح حدیث ہم دکھا سکتے ہیں. تو دیکھیں کمال علم ہے کہ نہیں ہے. سارا کچھ حضور جانتے ہیں. یہ بھی جانتے خط لکھا کس نے ہے، یہ بھی جانتے جا کس کے پاس رہا ہے اور لے جانے والی کون ہے، سب جانتے ہیں حضور. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سب علم ہے. حتیٰ کہ حاطب بن ابی بلتہ کا نام بھی بتا دیا، آپ حضور کے صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ساتھ میں اس کی دلی کیفیت بھی بتا دی. کمال ہے. یہ ابھی آدھی روایت میں نے سنائی ہے، پوری نہیں سنائی، آدھی روایت ہے. اس کے بعد جب وہ خط لے کر آئے نا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ حاطب بن ابی بلتہ کو بلاؤ. یعنی اب اس خط میں لکھا ہوا کیا تھا کہ جب فتح مکہ سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیاری فرما کے مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے کا فیصلہ فرما چکے تھے، اس وقت حاطب بن ابی بلتہ نے خط لکھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اتنا بڑا لشکر لے کر، اتنے گھوڑے کی تعداد ہے، اتنے پیادہ ہیں، اتنے گھڑ سوار ہیں، سب کچھ حضور نے اتنا، ان کے پاس اسلحہ ہے، ہتھیار ہیں، ساری تفصیل لکھی اور فلاں دن کو آ رہے ہیں. یہ تفصیل حضور کے ایک صحابی نے لکھی. اچھا وہ صحابی حضور کے صحابی ہی تھے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب انہیں بلایا نا حاطب بن ابی بلتہ کو اور پوچھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوال فرمایا کہ اے حاطب بن ابی بلتہ یہ غداری کیوں کی ہے، یہ کیوں کیا ایسا کام؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پاک کے اندر ہماری جائیدادیں ہیں، اس جائیداد کی لالچ میں آ کر کہ کفار کو میں نے یہ پیغام اس لیے بھیجا تھا، یہ لکھا تھا تاکہ وہ جائیدادیں ہمیں مل جائیں،
اس پر وہ قبضہ نہ کر لیں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی تصدیق فرمائی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ، میرا یہ صحابی سچ کہہ رہا ہے، یہ اس طرح غدار نہیں ہے، منافق نہیں ہے با ایمان ہے۔ اب دیکھیں حضور ہمارے دلوں کی ہر کیفیت سے واقف ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے حاتم بن ابی بلتہ، میں نے آج تو تجھے معاف کیا لیکن آئندہ ایسی حرکت نہ کرنا۔ اور حضور نے اپنے صحابہ کو بھی فرمایا یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ سچ کہہ رہے ہیں۔ خط کو بھی بلوا لیا، واپس منگا لیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ اور حضرت حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان کی بھی حقیقت، ان کی سچائی کو بھی بیان فرما دیا کہ واقعی جو انہوں نے کہا ہے، جس وجہ سے انہوں نے لکھا تھا، وہ بھی سارا کچھ بتا دیا۔ تو کیا علم غیب ہمارے نبی کو ہوا کہ نہ؟ یہ روایت یاد رہے گی۔ اور ایک جملہ اس کے اندر جو آیا تھا، آج کہتے ہیں جی وہ دین کے اندر بہت نرمی ہے، دین کے اندر سختی ہے ہی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ کا ترجمہ فرمایا لا نجردنکی، اگر تم ہمیں خط دیتی ہو تو ٹھیک ہے، وگرنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ یہ بخاری کے الفاظ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، یعنی اگر جہاں دین کا نقصان کرنے والی کوئی عورت بھی ہو، ادب کے تقاضوں کو جب وہ نہ مانے، ادب کے تقاضوں کو، تمیز کے تقاضوں کو جب وہ نہ مانے اور دین اسلام کو نقصان پہنچانے پر تل جائیں، تو پھر ہمارا دین یہ بھی کہتا ہے ان کا کوئی ادب و احترام نہیں ہے، ان کا پھر کوئی ادب و احترام نہیں ہے اللہ رسول کے مقابلے میں۔ اس لیے آپ نے جب سختی فرمائی نا، یہ الفاظ کہے اور یہ الفاظ فرمائے، تو یہ سختی کی بدولت اس نے خط نکال کے دے دیا۔ وگرنہ آج کا کوئی ماڈرن ملا ہوتا، آج کا کوئی ماڈرن مولوی ہوتا، وہ یہی کہہ دیتا کہ ٹھیک ہے جی عورت ذات ہے، کیا اس سے، ٹھیک ہے تلاشی بھی ہم نے کی ہے، خط اس کے پاس سے ملا نہیں، ٹھیک ہے چھوڑو جاؤ جی، ٹھیک ہے۔ حضور کو جا کر بتا دیتے کہ یا رسول اللہ ہم نے بڑی تلاشی کی، خط ملا ہی نہیں ہے، لیکن نہیں، فرمایا کہ حضور نے سچ فرمایا ہے، خط اس کے پاس ہے، خط اس کے پاس ہے، اور حضور نے فرمایا لے کر آنا ہے۔ تو جس طرح سے بھی بن پڑا، اب حضور کے حکم کے آگے کبھی بھی ہم خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ حضور نے فرمایا خط ہے اس کے پاس، لے کر آنا ہے، تو جو کچھ ہو جائے لے کر جائیں گے، اور لے کر گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ بہت سختی کی ہے تم نے اس کے ساتھ، کیونکہ جو دین دشمن عناصر جتنے بھی ہیں نا، ویسے ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اگرچہ کافروں کی بھی عورتیں ہیں ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب سے مراد کیا ہے کہ جس طرح ہم